السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اس کہانی کا عنوان ہے کالی چڑیل کا سایہ۔ دوستوں، اس کہانی میں آگے کیا ہوگا وہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ پوری ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ بھی ہمیں اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سکرین پر ایک جی میل شو ہو رہا ہوگا، سبطین علی خان 555@gmail.com۔ آپ اس پر اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا، آپ وہاں پر بھی اپنے وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں۔ دوستو، بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں جس کا نام تھا کوٹ اساسم، ایک لڑکی اور اس کی ماں رہتی۔ وہ بہت غریب تھی اور زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ لڑکی کا نام تھا فوزیہ، اور فوزیہ کی امی کچھ دوری پر ایک شہر تھا، وہاں پر کسی گھر میں کام کرتی تھی۔ جو پیسے وہاں سے ملتے ان سے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ فوزیہ کی عمر تقریباً 15 سال، اور وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹ اساسنگ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اسکول کی بلڈنگ بہت پرانی، کسی کھنڈر جیسی ہوتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بھی فوزیہ اور اس کی ماں کی کافی مدد کرتے ہیں۔ فوزیہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی، کاش ہم لوگ امیر ہوتے اور میں خوبصورت بھی، لیکن پھر کہتی کہ اللہ پاک نے جیسا بنایا ہے ٹھیک ہی بنایا ہوگا۔ کچھ دن بعد فوزیہ کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی اور اس وجہ سے وہ کام پر نہیں جاتی، بس گھر میں چارپائی پر لیٹی رہتی۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ کسی ہسپتال میں علاج کروا سکے، اور گاؤں میں کوئی ہسپتال بھی نہیں تھا۔ فوزیہ بہت پریشان رہنے لگ جاتی ہے کہ میں کیسے اپنی امی کی اور اپنی پڑھائی کا خیال رکھوں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ فوزیہ صبح ناشتہ بناتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ کچھ دن ایسا ہی رہا، پھر اچانک اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ کچھ دن تو گاؤں کے لوگ اسے کھانا اور استعمال کی چیزیں دے دیتے ہیں، آخر کب تک کون کسی کو کھانا پینا اور دوسرا سامان دیتا ہے۔ بہرحال ایک دن فوزیہ اپنی امی کی جگہ پر کام کے لیے جاتی ہے اور اسے وہاں کام مل جاتا ہے۔ وہ کام کرنے کے بعد اپنے گھر کو آ جاتی اور تب تک اسکول سے چھٹی ہو جاتی۔ پھر وہ گھر سے اسکول جاتی، وہاں کوئی نہیں ہوتا، کچھ دیر وہاں بیٹھتی اور پھر واپس چلی آتی۔ ایسے ہی وہ ہر روز اسکول کو آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ کالا بہت خوفناک ہوتا ہے۔ فوزیہ کو اسے دیکھتے ہی الٹیاں لگ جاتی ہیں اور وہ ڈر سے کانپنے لگ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی غائب ہو جاتی اور فوزیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اگلے دن فوزیہ کام پر بھی نہیں جا پاتی، بہت بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر پر کوئی اور شخص نہیں ہوتا جو اس بیماری کو دیکھ سکے۔ 2 دن گزر جاتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں تیسرے دن جہاں وہ کام کرتی تھی، وہاں سے ایک خاتون اس کا پتہ لینے آتی ہے کہ کیوں کام پہ نہیں آ رہی۔ جب وہ خاتون فوزیہ کے گھر پہنچتی ہے تو فوزیہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور وہاں کافی الٹیوں کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ خاتون گھبرا جاتی اور فوزیہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر جاتی اور گاؤں والوں کو بتاتی ہے۔ تمام گاؤں کے لوگ فوزیہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور فوزیہ کی حالت دیکھ کے اسے جلدی سے شہر کے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ تمام ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی فوزیہ کو ہوش۔ ایسے ہی ہسپتال میں 2 دن گزرنے کے بعد فوزیہ ہوش میں آتی ہے اور خوفناک آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے۔ فوزیہ زور زور سے چیختی ہے، جاؤ یہاں سے، سب چلے جاؤ۔ گاؤں کے لوگ فوزیہ کو ہوش میں دیکھ کر جلدی سے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔
ڈاکٹر فوزیہ کو چیک کرنے جاتا ہے تو فوزیہ ڈاکٹر کو زور سے دھکا مارتی ہے اور ڈاکٹر زمین پر گر جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو ڈاکٹر بولتا ہے اسے کسی مولوی کے پاس لے کر جائیں۔ پھر تمام گاؤں کے لوگ فوزیہ کو گھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فوزیہ نہیں جاتی اور کہتی ہے دور ہو جائیں، میرے سے دور ہو جائیں ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ گاؤں کے کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ اسپتال سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہیں ٹھہر کر فوزیہ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد فوزیہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تب گاؤں کے لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے جلدی سے گاؤں کے مولوی کے پاس لے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب فوزیہ اور سب گاؤں کے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک جاتا ہے، کیا ہوا، اللہ خیر کرے۔ پھر گاؤں کے لوگ اسے سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ مولوی گاؤں والوں کو کہتا ہے پریشان نہیں ہو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ گاؤں کے لوگ انشاءاللہ ضرور۔ مولوی گاؤں کے سارے لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کا بولتا ہے۔ پھر بس مولوی کے پاس گاؤں کا ایک لڑکا شایان اور جہاں فوزیہ کام کرتی تھی وہ خاتون اس کے پاس ٹھہرتی ہے۔ کچھ دیر بعد فوزیہ ہوش میں آ جاتی ہے اور مولوی فوزیہ سے ساری بات پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ فوزیہ ساری بات مولوی کو بتا دیتی ہے۔ مولوی فوزیہ کو ایک تعویذ دیتا ہے اور اسے گلے میں پہننے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں نہ بولوں اسے اپنے گلے سے مت نکالنا۔ اور فوزیہ کو وہ خاتون اپنے گھر لے جاتی ہے۔ شایان بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ فوزیہ کو 3 دن ہو جاتے ہیں اس خاتون کے گھر رہتے ہوئے۔ ایک دن فوزیہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور گھر کے تمام افراد کسی کام سے باہر گئے ہوتے ہیں۔ شایان اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک چیخنے کی آواز آتی ہے اور شایان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ باہر دیکھتا ہے کہ کچن سے آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ کچن کی طرف جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ کچن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ فوزیہ کو آواز دیتا ہوا کچن میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں فوزیہ کو دیکھتا ہے۔ فوزیہ کو دیکھتے ہی شایان ڈر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔